حدیث نمبر ہے 617۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی محبوب کو کہتے ہیں۔ خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جس کی محبت سے دل بھر جائے، یعنی دل بھر جائے کا مطلب یہ نہیں کہ تھک جائے بندہ، پورے دل میں اس کی محبت بھر جائے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور حبیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت جتنی زیادہ ہو اور وہ بڑھتی جائے کبھی بھی کم نہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں مر کیوں نہ جاؤں، یعنی جب تک زندہ ہوں میں ان کو نبھاتا رہوں گا۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر مہینے 3 روزے رکھنا، نماز چاشت کا پڑھنا اور وطر پڑھ کر سونا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنا، یہ کون سے روزے ہیں؟ مختلف روزے ہمیں سنت سے ملتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 روزے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی وہ ہیں ایام بیض کے روزے، چاند کی روشن راتیں ہوتی ہیں نا، روشن یعنی پوری چاند کی روشنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بیض، روشن دن یعنی روشن راتیں، ان کے روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ روزہ دن میں ہوتا ہے، تو یہ ہے 13، 14 اور 15، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا 3 روزے جو بندہ رکھ لیتا ہے ہر مہینے، 1 روزے کا اجر 10 روزوں کے برابر ہے، اور 3 روزوں کا اجر 30 دنوں کے برابر ہے، 30 روزوں کے برابر ہے، یعنی 3 روزے رکھتے ہیں آپ پورا مہینہ روزے رکھنے کا اجر پا لیتے ہیں۔ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ 3 روزے کب کے ہیں یہ؟ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی نا، تو رو رو کے ان کے آنسو کی نالیاں ان کے چہرے اقدس پہ بن گئی تھی، تو اللہ نے ان کو 3 روزے یہی ایام بیض کے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کمزوری تھی، نکاہت تھی، وہ دور فرما دی، اور پھر اس کے بعد دوسرا روزہ رکھا، ان کا حسن لوٹایا، تیسرا رکھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، واللہ عالم۔ لیکن یہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلے آ رہے ہیں ایام بیض کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے، یعنی آپ اپنی امت میں بھی اس کو باقی رکھا ہے۔ تو یہ 3 روزے اللہ ہمیں بھی اہتمام سے رکھنے کی توفیق دے۔ 3 روزے آپ رکھیں گے اور ثواب 30 روزوں کا پائیں گے، 1 روزے کی فضیلت 10 روزوں کے برابر ہے، اور ہر مہینے اگر کوئی رکھ رہا ہے تو گویا پورا سال روزے میں گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مہینے رکھ رہے ہیں نا 3 روزے، پورا مہینے کے روزے ہو گئے۔ پھر اگر ایسے ہی اپنی زندگی ہر سال پوری زندگی روزوں میں گزر رہی ہے، اس کی اتنا فضیلت اور اجر ہے اس کا۔ دوسری ہے کہ نماز چاشت کا پڑھنا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی پڑھی بھی ہے، یعنی حضرت عائشہ کے ہاں نہیں، کسی اور اپنی ازواج مطہرات سے ان کے ہاں آپ نے وہ ادا فرمائی، اور اسی سے امت کو ملتی ہے۔ چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج پوری طرح طلوع ہو کر سامنے آ جاتا ہے، تو سورج نکلتا ہی ہے نا، بس طلوع ہوتا ہے، اس وقت کو کہتے ہیں اشراق کا وقت۔ ٹھیک ہے، تو اشراق کے وقت کی نماز کی فضیلت ہم نے پڑھی تھی کہ جو فجر پڑھ کے بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ اور پھر اشراق پڑھ کے اٹھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص بیٹھا نہیں رہ سکتا، یعنی اس کو کام ہے، اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہو تم پہ واجب ٹھہرتا ہے کہ تم اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی تقریباً 360 جوڑ ہیں انسان کے بدن میں، تو ہر جوڑ کے بدلے روز اتنے صدقے کہاں سے لائیں؟ آپ نے فرمایا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے تو جب سورج طلوع ہو تم 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو، تمہارے یہ 360 جوڑ اس میں حرکت کریں گے اور ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا التزام کی توفیق دے، یعنی سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور اس سے جب سورج بالکل اپنے مدار پہ چلنے کے قریب ہوتا ہے، روشن ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت کو عربی میں چاشت کہا جاتا ہے۔ چاشت کے وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ تو اس لیے اللہ کو یہ نماز بھی پسند ہے۔ اور چاشت کے وقت کی نماز کے بارے میں ہمارے ہاں یہ بھی آتا ہے کہ اشراق ہی چاشت ہے، چاشت ہی اشراق ہے، یعنی ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ آپ نے کبھی اس وقت میں ادا کی ہے تو کبھی اس وقت میں، تو اس لیے دونوں اوقات جو عربی میں نام تھے وہ اس کے ساتھ متصل ہو گئے۔ تو آپ نے اگر چاشت پڑھ لی اشراق نہ پڑھے، اشراق پڑھ لی تو چاشت نہ پڑھے، نہ پڑھنے والی تو بات ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے،
वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ सकते हैं तो ये भी पढ़ लें। अगर आपके पास फुर्सत है आप पढ़ें, चाश्त भी पढ़ें, इशराक भी पढ़ें, क्योंकि जिस वक्त में नबी पाक ने नमाज पढ़ दी हमारे लिए वो सुन्नत हो गई है, तमाम उसका आप कर सकते हैं। और अगर आप ये भी कहा जाता है कि ये वही नमाज है जो तहज्जुद की है, आपने कभी यानी कज़ा होने की सूरत में इशराक के वक्त अदा कर लिया, कभी चाश्त के वक्त अदा कर लिया, तो कभी इसके बारे में ये भी आता है कि अवाबैन कौन सी नमाज होती है। मगरिब के बाद नमाज पढ़ी जाती है, उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि मगरिब के बाद 20 नफिल पढ़े जाते हैं, वो वक्त का नाम है ना, अवाबैन, उस वक्त में अदा करें। अगर आप मगरिब के बाद 20 नफिल पढ़ते हैं तो इशा हो जाती है। तो मगरिब के बाद 20 नफिल आप पढ़ें, इशा हो जाती है। इशा पढ़ के आप अपने मुसल्ले से उठें, ठीक है, कितनी देर इबादत में रहेंगे और आपकी ज़िंदगी और आप पे रूहानी असरात इस इबादत के क्या होंगे, ये आप तभी महसूस कर सकते हैं जब अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे इंशाअल्लाह, और अमल की भी। तो बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त में जो नमाज पढ़ दी, नफिल पढ़ दी, जैसे भी हमारे लिए वो वक्त अहम हो गया, हम भी उसमें नमाज का इल्तिज़ाम कर सकते हैं। चाश भी पढ़ सकते हैं, इशराक भी पढ़ सकते हैं, वाबेन भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, और ज़वाल के वक्त के नफिल भी कुछ लोग अदा करते हैं। यानी ज़वाल ढलने को, सूरज के ढलने को कहते हैं ना, जिनका दिल मस्जिद में अटका रहता है ना, उनका दिल यही चाहता है कि बस कोई लम्हा आए हम नमाज अदा करें। तो बात यह है कि अल्लाह ताला हमें भी नमाजों का ऐसा शौक़ अता फरमाए, और ये भी फरमाए कि वितर पढ़ कर सोना, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हम इनके बारे में जानते हैं कि सारा दिन साहब सुफ़ा में से थे ना, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठे रहते थे, दिन में आराम नहीं कर पाते थे, और रात को जो है फिर इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए फरमाया था तुम वितर पढ़ के सोया करो, क्योंकि मुमकिन है तुम्हारे लिए तहज्जुद में ना उठा जाए। तो यहाँ से पता चला कि आपने रात को वितर पढ़ कर भी सो सकते हैं, और अगर कभी आपकी आंख खुल रही है तहज्जुद के वक्त तो आप नफिल भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि आप वितर के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि हदीस पाक में आता है आप वितर के बाद भी नमाज पढ़ते थे 2 नफिल, और वो 2 नफिल फजर की सुन्नतें होती थी। तो जो भी है, यानी 2 नफिल पढ़ने का हमें वितर के बाद सबूत मिलता है, तो वितरों के बाद भी आप नफिल पढ़ सकते हैं, मना नहीं फरमाया हुआ, बल्कि मिलता है कि आप 2 नफिल पढ़ लिया करते थे, और अगरचे वो फजर की सुन्नतें आपके लिए नफिल हमारे लिए सुन्नत हो गई, तो यानी 2 नफिल आप वितरों के बाद पढ़ते थे। तो यहाँ से ये पता चला कि आप रात को वितर पढ़ के भी सो सकते हैं और फिर तहज्जुद भी उठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं रोज़ तहज्जुद में उठती हूँ, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप वितर रात के आखिर में रखें, क्योंकि अफजल वक़्त वितर नमाज का वही है जिसे तहज्जुद हम कहते हैं। तहज्जुद के साथ आप वितर पढ़ें, जैसा कि हमने पिछली रवायात में भी पढ़ा कि 2